دوستو، اگر آپ خوفناک کہانیاں سننے کی شوقین ہیں تو جلدی سے میرے چینل رات کا سایہ کو سبسکرائب کریں تاکہ میرے آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو چلیے ایک کہانی انہی کے پوائنٹ آف ویو سے سنتے ہیں۔ میرا نام رامت ہے اور میں ایک تجارتی قافلے کا حصہ تھا جو ہندوستان سے ایران کی طرف جا رہا تھا۔ ہمارا قافلہ تقریباً 30 افراد پر مشتمل تھا، جن میں سوداگر، محافظ اور چند رہبر شامل تھے جو صحرائی راستوں سے واقف تھے۔ اونٹوں پر سامان لدا ہوا تھا، ریشم، مسالے اور دیگر قیمتی اشیاء جو ایرانی بازاروں میں مہنگے داموں میں فروخت ہوتی ہیں۔ ہم نے سفر کا آغاز بڑے جوش و خروش سے کیا۔ گرمیوں کے دن تھے اور صحرا کی دھوپ تیز، لیکن رات کے وقت موسم سرد ہو چکا تھا۔ سب کچھ معمول کے مطابق چل رہا تھا، مگر تیسرے دن ایک عجیب بات ہوئی۔ ہمارے قافلے کے ایک تجربے کار رہبر بابا سلیم نے اچانک رک کر دور ریت کے ٹھیلوں کی طرف اشارہ کیا اور سرگوشی میں بولا، یہ راستہ ہمیں نہیں لینا چاہیے۔ ہم نے یہاں کچھ ایسا محسوس کیا ہے جو ٹھیک نہیں لگتا۔ مگر ہمارے سردار حاجی کریم نے ہنستے ہوئے کہا، بابا سلیم، تم بوڑھے ہو چکے ہو، اب تمہاری باتوں پر کون یقین کرے گا؟ یہ سیدھا راستہ ہے، اگر ہم کوئی اور راستہ لیں گے تو کئی دن لگ جائیں گے۔ بابا سلیم نے ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی، پھر سر جھکا کر اونٹ پر سوار ہو گیا۔ ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ ہم سب ایک بھیانک مصیبت میں پھنسنے جا رہے ہیں۔ رات کا وقت تھا۔ ہم نے صحرا کے درمیان ایک چھوٹے سے نخلستان یعنی چھوٹے سے ٹھیلے پر ڈیرا ڈال دیا۔ چاندنی رات اور آسمان پر بے شمار ستارے جگمگا رہے تھے۔ ہم سب تھکے ہوئے تھے، اس لیے کھانا کھانے کے بعد جلدی سو گئے۔ میں آدھی رات کو کسی کے سرگوشیوں میں باتیں کرنے کی آواز سے جاگا۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ یہ شاید میرا وہم ہوگا، لیکن جب میں نے آنکھیں کھولے تو میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ قافلے کے چند آدمی آگ کے قریب بیٹھے تھے، مگر ان کے بیچ ریت پر سائے حرکت کر رہے تھے۔ وہ کسی انسان کے سائے نہیں تھے، بلکہ لمبے اور دھندلے وجود تھے جو آہستہ آہستہ ہماری طرف بڑھ رہے تھے۔ میں گھبرا کر اٹھا اور حاجی کریم کو جگانے گیا، مگر جیسے ہی میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، وہ بڑبڑا کر اٹھا اور خوفزدہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا۔ اس نے کانپتی آواز میں پوچھا، کیا تم نے بھی سنا؟ میں نے سر ہلایا۔ وہ بھی انہی سرگوشیوں کو سن چکا تھا، مگر جب ہم نے ارد گرد دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ باقی قافلے والے گہری نیند میں تھے۔ اگلی صبح جب ہم روانہ ہونے لگے تو بابا سلیم نے عجیب خبر دی۔ رات ہمارے قافلے کے ایک نوجوان آمد کا کوئی پتہ نہیں۔ وہ نہ اپنے بستر پر ہے اور نہ ہی اس کا اونٹ۔ ہم نے اسے اس پورے ایریا میں ڈھونڈا، مگر وہ ایسا غائب ہوا تھا جیسے زمین اسے نکل گئی یا آسمان اسے اڑا گئی۔ ہم نے آمد کے غائب ہونے کو زیادہ اہمیت نہ دی۔ ہم نے سوچا کہ اونٹ بھی غائب ہے، آمد بھی غائب ہے اور اس کے سامان بھی نہیں ہے، شاید وہ گھر واپس لوٹ گیا ہوگا۔ ہم نے اپنی سفر جاری رکھی، مگر جوں ہم آگے بڑھتے گئے، صحرا کا ماحول عجیب ہوتا چلا گیا۔ ہوا میں سرگوشیاں سنائی دیں، ریت پر قدموں کے نشان بن جاتے، مگر وہ کسی انسان کے نہ ہوتے، اور رات کے وقت بستیوں کے آثار دکھائی دیتے جو قریب جانے پر ریت میں بدل جاتے۔ چوتھی رات ہمارے قافلے کے ایک اور آدمی اسماعیل نے چیخ ماری۔ ہم سب دوڑتے ہوئے اس کی طرف پہنچے۔ اس کا چہرہ سفید تھا اور لرزتے ہوئے بولا، میں نے امن کو دیکھا، وہ وہیں کھڑا تھا، ریت کے ٹھیلے، مگر اس کی آنکھیں کالے گڑھم جیسی تھی اور اس کی اونٹ کسی غیباتی چیز سے باتیں کر رہا تھا۔ ہم سب کے دل دہل گئے۔ اس رات سب نے جاگ کر گزاری، مگر صبح ہوتے ہی ایک اور آدمی غائب تھا۔ اب ہمیں یقین ہو چکا تھا کہ ہم کسی جناتی ایریا پہ آ چکے ہیں۔ بابا سلیم نے کہا، یہ صحرا خالی نہیں ہے، یہاں اندیکھے درندے بستے ہیں جو مسافروں کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ ہمیں فوراً یہاں سے نکلنا ہوگا، ورنہ ہم سب مارے جائیں گے۔ مگر بدقسمتی سے ہمارے اونٹوں میں عجیب بے چینی تھی، جیسے کوئی انہیں نظر نہ آنے والی زنجیروں سے جکڑ رہا۔ کئی اونٹ اچانک بلبلا کر بھاگنے لگے اور کچھ لمحوں میں ہی ہمارا قافلہ بکھر چکا تھا۔ میں اور چند دوسرے آدمی ایک دوسرے کو آوازیں دیتے ہوئے ایک سمت میں دوڑنے لگے۔ ہمیں پیچھے سے مدد کے لیے چیخنے کی آوازیں آئیں، مگر جب ہم پلٹے تو وہاں کوئی نہیں تھا،
صرف سنسان صحرا، تیز ہوا اور وہ سرگوشی۔ میں اور 3 دوسرے آدمی کسی طرح ایک چٹان کے پیچھے چھپنے میں کامیاب ہو گئے۔ رات ہوتے ہی ہم نے دیکھا کہ ہمارے قافلے کے بچے کچے آدمی جو ہم سے الگ ہو چکے تھے ریت میں دھستے جا رہے ہیں۔ ان کے چیخنے کی آوازیں خوفناک ہیں، مگر ہم بے بس تھے۔ صبح تک قافلے میں صرف ہم 4 بچے تھے۔ ہم نے بھاگ کر ایک دور دراز بستی کی طرف پہنچنے کی کوشش کی اور ہم کامیاب ہو گئے۔ وہاں کے بوڑھے صحرائی لوگوں نے ہماری حالت دیکھ کر افسوس سے سر ہلایا اور کہا، تم لوگ اس ریت پر چلے گئے تھے جہاں وہ صحرا کے بدروئیں رہ رہے، جو وہاں جاتا ہے واپس کبھی نہیں آتا۔ یہ سن کر ہم چاروں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ہم ایک دم سے زمین پر بیٹھ گئے۔ خیر باقی تو ٹھیک ہے، لیکن جب ہم چاروں نے بستی میں پناہ لی تو ہمیں سکون کا احساس ہوا، لیکن یہ سکون زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا۔ جیسے ہی سورج غروب ہوا ہم نے محسوس کیا کہ لوگ ہمیں عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ایک بوڑھا جس کا نام شیخ ادریس تھا ہمارے قریب آیا اور بولا، تم لوگ ابھی مکمل طور پر آزاد نہیں، وہ صحرا تمہیں چھوڑنے والا نہیں۔ میرے جسم میں خوف کی ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، کیا مطلب؟ ہم تو اب بستی میں ہیں۔ بوڑھے نے ایک گہری سانس اور آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، جس نے ایک بار اس صحرا میں قدم رکھ دیا وہ کبھی بھی اس کے اثر سے باہر نہیں نکل سکتا۔ میں اور میرے باقی 3 ساتھی یعقوب، سلیم اور عثمان حیرت میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ عثمان نے کہا، مگر ہم نے وہاں کچھ نہیں کیا، ہم تو بس گزر رہے تھے۔ شیخ ادریس نے سر ہلایا اور بولا، وہ جگہ صدیوں سے ایک جنات کا شکار ہے۔ جو بھی وہاں قدم رکھتا ہے وہ یا تو وہاں دفن ہو جاتا ہے یا پھر زندگی بھر خوف کے سائے میں جیتا ہے۔ اگلی رات ہمیں بستی کے لوگ ایک الگ کمرے میں لے گئے جہاں ہمیں کہا گیا ہم آرام کریں اور دعائیں کریں۔ وہ جنات ہمیں چھوڑ دی۔ میں بے حد تھکا ہوا تھا، مگر جیسے ہی میں سویا میں نے ایک بھیانک خواب دیکھا۔ میں نے خود کو دوبارہ اسی صحرا میں پایا، مگر یہ خواب نہیں لگ رہا تھا بلکہ حقیقت جیسا تھا۔ سامنے ریت کے ٹھیلے میں ایک شخص کھڑا تھا، وہ امن تھا، وہی امن جو 3 دن پہلے لاپتہ ہو چکا تھا۔ میں نے چیخ کر پکارا مگر وہ خاموش کھڑا رہا۔ میں نے چیخا، امن امن، لیکن میں نے جو دیکھا اس کی آنکھیں ویسی نہیں تھیں جیسے میں نے امن کو پہلے دیکھا تھا۔ اب وہ بالکل سیاہ تھا جیسے ان میں کوئی روشنی نہ ہو۔ اچانک اس نے ایک ہاتھ اوپر اٹھایا اور میری طرف اشارہ کیا اور پھر زمین لرزنے لگی۔ ریت کے نیچے کچھ ہلنے لگا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی بہت بڑی مخلوق زمین کے نیچے حرکت کر رہی ہے۔ میں نے بھاگنے کی کوشش کی مگر میرے قدم زمین میں دھسنے لگے۔ یا اللہ مدد! میں نے چیخ ماری مگر کوئی آواز نہ آئی۔ اچانک کسی نے مجھے جھنجھوڑا، میری آنکھیں کھل گئیں اور میں سیدھا ہو کر بیٹھا۔ یہ یعقوب تھا۔ اس نے پوچھا، کیا ہوا؟ میرا پورا جسم پسینے میں بھیگ گیا تھا۔ میں نے ارد گرد دیکھا، میں بستی کے اسی کمرے میں تھا، مگر ایک بات مختلف تھی، فرش پر ریت بکھری ہوئی تھی۔ اگلے چند دن ہمارے ساتھ عجیب واقعات پیش آنے لگے۔ ہم جہاں بھی جاتے صحرا کی مٹی ہمارے چیزوں میں آ جاتی، کبھی ہمارے بستروں پر، کبھی ہمارے کھانے میں، کبھی ہمارے جوتوں میں۔ ایک رات جب عثمان کھانے کے لیے بیٹھا تو اس نے چاولوں کی پلیٹ اٹھائی اور جیسے ہی اس نے چمچ منہ میں ڈالا اس کے چہرے پر دہشت چھا گئی۔ اس نے چیختے ہوئے پلیٹ نیچے پھینک دی۔ یہ چاول نہیں، یہ تو ریت ہے۔ وہ چاول اچانک ریت میں بدل گئے۔ ہم سب حیرت سے کھڑے ہو گئے، پلیٹ میں واقعی ریت تھی۔ اگلے دن یعقوب لاپتہ ہو گیا۔ ہم نے پورے گاؤں میں اسے ڈھونڈا مگر وہ نہیں ملا۔ آخری بار اسے صبح کی نماز کے بعد مسجد سے نکلتے دیکھا گیا تھا، مگر اس کے بعد وہ اچانک غائب ہو گیا۔ شیخ ادریس نے ہمیں ایک کہانی بتائی۔ اس نے بتایا کہ یہ صحرا دراصل ایک ظالم بادشاہ کی حکومت میں تھی، جو بے گناہوں کو قتل کر کے ان کی لاشیں وہیں دفنا کر دیتا تھا۔ جب وہ بادشاہ خود قتل ہوا تو اس کی روح نے اس جگہ کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ اب جو بھی وہاں جاتا ہے وہ یا تو ہمیشہ کے لیے وہاں قید ہو جاتا ہے یا اس کا تلاش پوری زندگی جاری رہتا ہے۔ یہ سن کر میں کانپنے لگا۔ میں نے پوچھا، تو کیا ہم کبھی آزاد نہیں ہو سکتے؟
بوڑھا آدمی خاموش رہا، مگر اس کی آنکھوں میں گہری اداسی تھی۔ اب میں مجبور ہو چکا تھا، کیونکہ یعقوب نہیں مل رہا تھا۔ یعقوب کو ہر حالت میں واپس لانا تھا۔ تو اس بوڑھے شخص نے کہا کہ دوبارہ اس صحرا میں جاؤ۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم دوبارہ اسی صحرا میں جائیں گے تاکہ یعقوب کو ڈھونڈ سکیں اور اس جنات سے چھٹکارا پا سکیں۔ ہم نے چند مقامی لوگوں کو ساتھ لیا اور دن کے وقت اس جگہ پہنچے۔ جیسے ہی ہم صحرا میں داخل ہوئے، ایک تیز آندھی چلنے لگی۔ آسمان کا رنگ پیلا پڑ گیا اور فضا میں سرگوشیاں سنائی دینے لگی۔ اچانک ہم نے ریت کے ٹھیلے پر یعقوب کو کھڑے دیکھا، مگر جب ہم قریب پہنچے تو اچانک وہ غائب ہو گیا، جیسے وہ کبھی وہاں تھا ہی نہیں، جیسے وہ ہمارا وہم۔ میرے پیروں کے نیچے کی زمین ہلنے لگی اور میں نے ایک آخری چیخ ماری، یا اللہ تیری پناہ! اور پھر اچانک میرے آنکھوں کے سامنے اندھیرا ہو گیا۔ جب میں نے آنکھیں کھولیں تو میرے ارد گرد اندھیرا تھا۔ میں کسی نرم جگہ لیٹا تھا، مگر میرے کانوں میں اب بھی ریت کے طوفان کی سرگوشیاں گونج رہی تھیں۔ میں نے دھیرے دھیرے آنکھیں جھپکائیں اور جو منظر میرے سامنے تھا وہ ناقابل یقین تھا۔ میں اپنے گھر کے صحن میں لیٹا تھا، ہاں وہی گھر جہاں سے میں نے سفر کا آغاز کیا تھا۔ میں نے ارد گرد نظر دوڑائی، ہر چیز اپنی جگہ تھی، وہی دروازہ، وہی دیوار، وہی پرانا کنواں۔ مگر یہ کیسے ممکن تھی؟ میں نے یاد کرنے کی کوشش کی، مگر میرے دماغ میں بس اتنا آیا کہ میں نے صحرا میں اللہ کی پناہ مانگی۔ میری ماں جو میری طول غیر حاضری پر روتی رہی مجھے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ دوڑ کر میرے پاس آئی اور مجھے سینے سے لگا لیا۔ بیٹا تم کہاں چلے گئے تھے؟ تمہیں گئے ہوئے پورے 2 سال ہو چکے۔ میں حیران ہو گیا۔ 2 سال! یہ سن کر میرے دماغ میں جھٹکا لگا۔ مجھے تو لگا جیسے صرف چند ہی دن گزرے۔ جب میں نے اپنے دوستوں اور گھر والوں کو اپنا داستان سنایا تو کسی نے میرا یقین نہیں کیا۔ سب نے کہا کہ میں کسی صدمے یا بیماری کا شکار ہو گیا ہوں اور وہم میں یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوں، مگر میں جانتا ہوں یہ سب حقیقت تھی۔ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ عام انسانی عقل سے بالاتر تھا۔ میں نے جو کچھ کھویا وہ شاید کبھی واپس نہ آ سکے، مگر میں اس کہانی کو زندہ رکھنے کے لیے اسے آپ سب تک پہنچا رہا ہوں۔ میں نے اپنے تجربات کو کاغذ پر لکھا تاکہ یہ کہانی صرف میرے ساتھ دفن نہ ہو جائے۔ اگر میں آج زندہ ہوں تو صرف اللہ کی رحمت سے، مگر مجھے اب بھی محسوس ہوتا ہے کہ وہ صحرائی جنات ابھی بھی ختم نہیں ہوئی۔ کبھی کبھی رات کے وقت جب سب سو جاتے ہیں مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میرا سایہ مجھ سے الگ حرکت کر رہا ہے۔ کبھی کبھی جب میں دروازہ کھولتا ہوں تو باہر ریت کی ہلکی سی تہ جمع ہوتی ہے، جیسے وہ صحرائی بدروہیں آج بھی میرا تعاقب کر رہی ہیں۔ تو دوستو، اگر آپ کا بھی اس طرح کی کوئی خوفناک کہانی ہے تو آپ اپنی کہانیاں شیئر کریں تاکہ ہم اس کی ویڈیو بنا کر تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، پھر ملوں گا ایک خوفناک کہانی میں۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔